ہم نشانے باز تھے لیکن نشانے ہو گئے. یہ بچے تھوڑا بہت اچھل کود رہے تھے, تھوڑا ادب کا دائرہ یہ ملحوظ رہے, تھوڑا سا دیکھیں میرے دوست. ہم نشانے باز تھے لیکن نشانے ہو گئے, کیا زمانے تھے ہمارے اور کیا زمانے ہو گئے. ہم نے دیکھی ہے خدا تیری کرم فرمائیاں, ایک دانے بو دیے تو دانے دانے ہو گئے. معزز سامعین, آئیے آپ کے درمیان چونکہ کمیٹی کا حکم اور اس وقت میں فیصلہ اچھا لینا چاہتا ہوں. کمیٹی نے جو فیصلہ لیا ہے بڑے اعتبار کے ساتھ, بڑے یقین کے ساتھ, بڑی امید کے ساتھ میں جناب حضرت مولانا مفتی جنید صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وقال الله تعالى اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقیم الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان والحج او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں. ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں. خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں. دین کے خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا. دین کے خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ. دین کے خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا. پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں. آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو. آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو. پیکرے عمل بن کر غیب کی صدا بن جا.
ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شورائے اعظام، میرے دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، پردے میں بیٹھی میری باعزت اور باعفت میری ماں اور بہنوں، آپ کل سے جلسہ سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کے جلسے کی یہ آخری اور بالکل جو ہے وقت جو ہے اپنے انتہا کو پہنچنے ہی والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت اور پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور بار بار آدمی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، عادت ایسی ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک فکر لے کے بیٹھیے، ایک آپ کے دل میں کڑھن ہو، آپ کے دل میں فکر ہو اس بات کی کہ ہم سب جو ہے اللہ کی پکڑ سے، خدا کے جو ہے پکڑ سے، ان کے عذاب سے ہم بچ جائیں، ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کی جو ہے عورتیں ساری کی ساری جو ہے اللہ والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ ارادہ لے کر کے یہاں سے اٹھیے، اس بات کی فکر کیجئے، اللہ پاک ہمارے فکر کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ آج اگر آپ یہ ارادہ کریں گے، آج اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں گے اور یہاں سے تمنا اور آرزو کر کے اٹھیں گے تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، انشاءاللہ گھر کا ماحول بدلتا چلا جائے گا اور گھر کا جو ہے سوسائٹی اور اس کا نظام بدلتا چلا جائے گا میرے بھائیوں۔ لیکن اگر آپ نے کوشش اگر نہیں کی، آپ نے اگر فکر نہیں کی، تمنا اور آرزو اگر نہیں کی، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، جیسے آپ کل تھے ویسے آئندہ بھی ویسے رہیں گے۔ اسی لیے آپ ارادہ کیجئے کہ ہم یہاں پر جو کچھ بھی سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو ضرور جو ہے اپنے گھر والوں کو جو ہے اس کو عمل پیرا کرائیں گے، اسی طرح سے اپنی زندگی کو بھی جو اس کے اوپر عمل کرائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سبھی لوگ۔ اچھا، ہمارے جو ہے میرے بھائیوں، ہم سبوں کے دینی ماحول کا یہ مزاج نہیں ہے، ہمارے دینی ماحول کا جو ہے یہ طریقہ نہیں ہے کہ مجلس میں جو ہے جگہ خالی پڑی رہے۔ خالی جگہوں میں وہاں پر شیطان بیٹھا کرتا ہے، اور پھر جب وہاں پر خالی جگہ ہوتی ہے تو بیچ میں جب شیطان آتا ہے تو وسوسے اس کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے دین کی بات کی طرف دھیان کے بجائے اس کے دھیان دوسری طرف چلے جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ کے دل میں جو اسلام کا درد ہے اور آپ اگر جو علماء کی قدر کرنا جانتے ہیں تو میرے کہنے پر میرے بھائیوں آپ حضرات جگہ لے کر کے جو بیٹھ جائیں گے۔ آگے ہو جائیے بھائی، آگے ہو جائیے، جگہ کو پر کر لیجئے، اور جو حضرات کھڑے ہیں میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں، آپ دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ دین کی باتوں کو کھڑے کھڑے جو ہے سنا کرتا ہو، بلکہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں، آقا کی مجلس میں وہ جب بیٹھا کرتے تھے، اگر جو ہے ان کی مجلس میں کوئی پرندہ آ کر کے سروں پر بیٹھ بھی جاتا تھا تو انہیں پتہ نہ لگتا۔ یہ جو ہے صحابہ کرام کی مجلس کا حال ہوتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، آپ اگر جو ہے یہاں پر اگر نہیں بیٹھیں گے تو آپ صرف آپ کے لیے یہ سمجھا جائے گا کہ کون سا مقرر، کون سا شاعر جو ہے اس طرح پڑھتا ہے۔ ہم نصیحت کے لیے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ ان کے الفاظ کو، ان کے رنگ روپ کو، ان کے جو ہے طور و طریق کو یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے تو یہ جلسہ کرنا بے سود ہو جائے گا، یہاں پر جو ہے بیٹھنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہاں بیٹھنے کو اپنا کارآمد بنائیے، اور جو ہے میرے بھائیوں یہ دل میں قدر پیدا کیجئے، دل میں قدر پیدا کیجئے۔ اگر دل میں
میں قدر پیدا نہ ہوگی تو دین پر چلنا بھی جو ہے آسان نہ ہوگا. اس لیے عظمت پیدا کیجئے، قدر پیدا کیجئے. جب قدر ہوگی تو دین پر چلنا بھی آسان، دین کی طرف رغبت کرنا بھی آسان، دین پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا. کریں گے بھی انشاءاللہ. یہ نوجوان بچے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، وہیں بیٹھ جاؤ، جگہ ہے وہاں پر بیٹھنے کی. ماشاءاللہ. میرے بھائیوں، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، ایک آفاقی مذہب ہے، اور اس دین کے اندر وسعت، اس دین کے اندر جو ہے اس کے ضوابط اور قانون ہیں. بے ضابطگی کو دین اسلام پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے میں اپنے شاعر صاحب سے بھی ادباً درخواست کروں گا، نعت نبی آپ گنگنا رہے ہیں مگر سکون اور متانت آپ کے پڑھنے میں ہو. تھوڑا سا آپ جو ہے چکر ادھر لگاتے ہیں ادھر لگاتے ہیں، یہ بھی طریقہ اچھا نہیں ہے، اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. آپ سے بڑے بڑے جو بزرگان دین بھی جو ہے شاعر تھے اور چلے گئے. ان حضرات کا شعر و شاعری کا جو ہے مزاج ایسا نہیں جو آج کل ہمارے جلسوں کے اندر جو ہے شاعر حضرات جو ہے وہ پیش کرتا ہے، وہ طریقہ اچھا نہیں لگتا. ادباً درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کوئی نعوذ باللہ عناد نہیں، چونکہ مجھے جو ہے بظاہر جو ہے شریعت کے مزاج کے خلاف لگا تو مجھے حق بات کے کہنے میں کوئی دریغ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں برملا کہہ دیا، آپ کو تکلیف نہیں مانیے گا. ایک بار ہم اور آپ مل کر کے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو میرے بھائیوں، دین اسلام ایک جو ہے اس کے اندر نظام ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس کا قانون ہے. بے ضابطگی کو دین اسلام پسند نہیں کرتا ہے. اگر اللہ نے جو ہے آپ کو مال دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو جو ہے صحت اور تندرستی دی ہے، اس صحت اور تندرستی کو بھی استعمال کرنے کے جو ہے ضابطے دین اسلام میں موجود ہے. اگر اللہ نے آپ کو جو ہے دولت اگر دی ہے تو دولت کو بھی استعمال کرنے کی جو ہے شریعت اسلامیہ نے جو ہے آپ کے لیے ضابطہ بیان کیا ہے. بے ضابطگی کے ساتھ مالوں کو جو ہے خرچ کرنا، مالوں کو اڑانا، مالوں کو برباد کرنے کی بھی اجازت اسلام میں نہیں دی جاتی ہے. میرے بھائیوں، اچھا یہ بات بتائیے، یہ جسم، یہ مال، یہ جو ہے گھر بار، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ جلدی سے بولو مسلمانوں، جلدی بولو. اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم سب اللہ کے ہیں. اللہ ہی سب کو جو ہے دولت دیتا ہے، اللہ ہی سب کو روزی دیتا ہے، اللہ ہی سب کو جو ہے جسم اور صحت اور تندرستی دیتا ہے. اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اللہ کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. ہم سبوں کا ہے نا یہ عقیدہ. اللہ کرے سب کے دلوں میں یہ عقیدہ جم جائے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو زندگی گزارنے کے ضابطے بیان کر دیا ہے. اللہ پاک نے جو ہے ہم سبوں کے لیے مال اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اس مال کو بھی خرچ کرنے کے ضابطے دیا ہے. اگر اس مال کو آپ جو ہے غیر محل میں، غیر جگہ میں، ناجائز چیزوں میں، ناجائز محل میں اگر اس کو خرچ کریں گے، کل قیامت میں جو ہے میرے بھائیوں اس مال کے بارے میں خدا کے ہاں سوال ہوگا. اس لیے کہ یہ مال سب کچھ اللہ کی ہے، یہ دولت اللہ کی ہے. آپ کے پاکٹ میں اگر جو ہے یہ روپے ہے، یہ پیسے ہے، یہ سب اللہ کا ہے. اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہے، میری ماں اور بہنیں اگر جو ہے زیورات پہن رہی ہے، اگر میری ماں اور بہنیں جو ہے اپنے سونے اور چاندی کے جو ہے زیورات اور گہنے کو اگر پہن رہی ہے، وہ سب جو ہے اللہ کا ہے. میری ماں اور بہنیں، یہ خدا کی امانت ہے، امانت ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، لوگوں امانتوں کو اس کے حقدار تک، اس کے اہل تک پہنچا دو. اور اگر اس کے خلاف کرو گے اور اس کی امانت کی خلاف ورزی کرو گے، خدا کے ہاں جو ہے، خدا کے ہاں گرفت ہوگی، خدا کے ہاں پکڑ ہوگا.
اور خدا کے ہاں جب پکڑ ہوگی تو میرے بھائیوں بچنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ اس لیے خدا سے خوف پیدا کرو، خدا کا ڈر پیدا کرو، اور یہ مال جو اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے اس کے حق ادا کرنے کی بھی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو اور انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھو، ان کے پاس بھی مال تھا، ان کے پاس بھی مال آتا تھا، لیکن جو ہے کبھی بھی اپنے مالوں کو اپنا ذخیرہ اندوزی کر کے نہ رکھا، اور بلکہ جو ہے جب جو ہے میرے بھائیوں ضرورت مند ان کے پاس آیا، اور ضرورت مند ان کے پاس اگر کوئی آ گیا تو میرے بھائیوں اپنے پیٹ کا کاٹ کر کے بھی جو ہے وہ ضرورت مندوں کا جو ہے ضرورت کو پورا کیا ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کے حالات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی مال دیا تھا۔ بعض صحابی تو وہ تھے کہ جو کروڑ پتی بھی، ارب پتی، خرب پتی تھے اس زمانے کے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان امانتوں کو، ان مالوں کو بھی جو ان صحابہ کرام نے جو ہے اسلام کے دائرے میں خرچ کیا ہے، کبھی بے ضابطگی نہیں کی، کبھی بے لاپرواہی، ناجائز جگہوں میں، ناجائز محفلوں میں اور ناجائز جو ہے مقامات میں کبھی بھی جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا۔ کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی مائی کا لال دیکھا نہیں سکتا کہ صحابہ کرام نے جو ہے مالوں کو غلط جگہ میں استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں تو کیا یہ مال جو اللہ نے ہم سبوں کو جو دیا ہے اس امانت کی ادائیگی کرو گے یا نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال تاکہ صحیح جگہ میں استعمال ہو، غلط جگہ سے استعمال ہونے سے بچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صدقات اور زکوٰۃ کا نظام جو ہے بیان فرمایا قرآن پاک میں۔ کس کا؟ زکوٰۃ کا۔ میرے مسلمان بھائیوں اس موضوع کے اوپر جو ہے میرا تو دل نہیں چاہتا تھا گفتگو کی جائے، لیکن جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے یہ خرابیاں پیدا ہو گئی کہ لوگ جو ہے مالوں کو جمع کر کر کے جو ہے اکٹھا کر کے جو ہے اپنے پاس رکھتا ہے۔ محتاج، غریب، مساکین اور جو ہے ضرورت مند حضرات اگر آتا ہے میرے بھائیوں ان کے لیے ان کا دل نہیں کھلتا، ان کے لیے اس کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں فرمایا ہے ویل، ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے گڑھے ہیں کہ جو مالوں کو گن گن کر کے جو ہے جمع رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جو لٹاتا ہے، ایسے لوگ اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیے زکوٰۃ کا فارمولا، زکوٰۃ کا نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جو صرف محض مذہب اسلام ہی میں زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ مذہب اسلام سے پہلے جتنے بھی دین تھے، جتنے بھی مذاہب تھے، ان تمام میں نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا بھی حکم تھا، اور زکوٰۃ بھی ان کے درمیان فرض تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ادائیگی کے طریقے مختلف تھے، ادائیگی کا طریقہ مختلف تھا، یہ اور بات ہے، لیکن زکوٰۃ ان پر بھی فرض تھا، نماز ان کے اوپر بھی فرض تھی۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم نے اس پہلو کو اٹھایا، چونکہ ہمارا دین اسلام کا کھمبا جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ کتنے چیزوں پر ہے؟ اے مسلمانوں اپنے جیب میں، اپنے دل و دماغ میں جو ہے یہ 5 باتیں لے کر کے جاؤ۔ اسلام کی بنیاد اور اسلام کا کھمبا کتنا ہے؟ جلدی بولو۔ 5 ہے، 5۔ سنیں گے پانچوں تو نہیں، ایک ہی کھمبا سنائیں گے۔ البتہ میں نے جو خطبہ کے بعد حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث کے سمجھانے میں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 کھمبے پر ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے ہمارے استاد محترم نے سمجھایا تھا کہ بچے جیسے کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، بیچ میں ایک خیمہ میں کھوٹا اونچا سا ہوتا ہے اور چاروں طرف 4 کھوٹے لگے رہتے ہیں۔ دیکھا نا خیمہ؟ جانتے ہیں نا خیمہ؟ ارے بھائی خیمہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ ارے ترپال لگا ہوا ہوتا ہے خیمہ، دیکھا ہے نا؟ ہاں، تو بیچ میں ایک جو ہے کھمبا ہوتا ہے اور چاروں طرف 4 کھوٹے ہوتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں یہ بتاؤ، اگر کوئی کھوٹا اکھڑ جائے
جلدی بولو. کوئی کھوٹا اگر اکھڑ جائے تو خیمہ کی شکل باقی رہے گی؟ جلدی بولو. نہیں رہے گی. ہاں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 میں سے سب سے پہلا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی سچے دل سے گواہی دینا. اس کے بعد جو ہے میرے بھائیوں نماز، روزہ، اور اس کے بعد زکات اور حج کا ہے. میرے بھائیوں اسلام کا یہ تیسرا کھمبا زکات ہے. زکات آپ یہ نہ سمجھیں کہ زکات کے ادا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جیسے نماز کے چھوڑ دینے پر خدا کے ہاں پکڑ ہوگی، ایسے ہی زکات کی ادائیگی نہ کرنے پر بھی جو ہے خدا کے ہاں پکڑ ہوگی. اور مال کو حدیث پاک میں جو ہے ان مالوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وبال جان بن جائے گا. کیسے بنے گا بعد میں آئے گی بات ہے، لیکن آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام سے پہلے جو ہے یہ زکات پہلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے. وہ حضرات اپنے اپنے دین کے مطابق ادا کرتے تھے. اسلام میں زکات کی فرضیت رہی ہے. اے مسلمانوں، جیسے تمہارے اوپر نماز فرض ہے ایسی زکات بھی فرض ہے. مالداروں سے میں کہنا چاہتا ہوں، مالداروں اللہ کی طرف سے جو ہے تمہیں آزمائش ہے، ابتلا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ آزمانا چاہتا ہے. اسی بنیاد پر علماء کرام نے جو ہے لکھا ہے زکات کے فرض ہونے کی 3 حکمتیں ہیں. کتنی حکمتیں ہیں؟ موٹا موٹی سن لیجئے. 3 حکمتیں ہیں زکات کے فرض ہونے کی. ان تینوں حکمتیں اس زکات کے فرض ہونے پر چھپا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے. آیا دیکھیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا وہ مال سے محبت کرتا ہے. میرے بھائیوں اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو یہ نہ سمجھو کہ ہم جو ہے اس کے مالک تو ہے بظاہر، لیکن یہ یاد رکھو آپ حقیقی مالک نہیں ہیں. حقیقی مالک تو خدا ہے. اور آج اگر سانس بند ہو گیا تو سمجھیے کہ مالی ملکیت ختم ہو گئی اور مالک جو ہے مالکیت ختم ہو گیا. میرے بھائیوں پتہ ہی چلا جو ہے آپ جو ہے جب تک آپ کا سانس جاری ہے اس وقت تک آپ مالک ہیں، ورنہ تو سب سے حقیقی مالک تو خدا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زکات کو فرض قرار دے دیا تاکہ مومنوں کا، ایمان والوں کا جو ہے یہ جانچا جائے اور اس کو ابتلا کیا جائے، آزمایا جائے، امتحان لیا جائے کہ آیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا وہ مال سے محبت کرتا ہے. یہ حکمت اس کی یہ ہے. دوسری حکمت علماء نے کہا ہے یہ اس بنیاد پر تاکہ جو ہے جس کے اوپر زکات فرض ہے اس کے دل میں حرص، طمع، لالچ کی جو بیماری ہے وہ بیماری اس سے نکل جائے. جب کوئی آدمی مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو کیا مال کی لالچ اس کے دل میں باقی رہے گا؟ ارے بھائی رہے گا. ذرا سمجھ رہے نا بات کو. یاد رکھو یہ مال خدا کی جو ہے امانت ہے، امانت ہے. خدا کے ہاں پکڑ ہوگی لوگوں. اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکات کو فرض قرار دیا ہے تاکہ اس کے دل میں جو طمع، لالچ، حرص جو ہے مال کا جو ہے موجود ہے وہ دور ہو جائے. اس بنیاد پر زکات کو فرض قرار دیا ہے. اس کے بعد تیسری حکمت جو ہے، تیسری حکمت اس بنیاد پر کہ آپ کے آس پڑوس میں اور آپ کے جو ہے قرب و جوار میں بہت سے حاجت مند، یتیم، غریب، نادار اور بیوہ مساکین وغیرہ جو ہے رہتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے. جیسے اللہ تمہاری ضرورتوں کو جو ہے پوری کرتا ہے ایسی جو ہے ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات کو فرض قرار دیا ہے.
لیکن مسلمانوں آج ہمارا ماحول و معاشرہ، ہمارا نظام اور سوسائٹی، ہمارا گاؤں اور سماج جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کو اہمیت نہیں دیتا۔ یاد رکھو، جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، اور وہ جو ہے شریعت کے مقدار کے مطابق اس کے پاس اگر مال ہے، وہ زکوٰۃ اگر ادا نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ مال اس کے لیے جان وبال بن جائے گا، ہلاک تباہ برباد کرے گا، اور وہ مال اس کے لیے مال میں شرارت اور اس کی خباثت جو ہے باقی رہے گی، اور وہ مال اس کو ہلاک تباہ کر دے گا۔ کیسے؟ تھوڑا سا سن لیجئے، اس کے بعد ہم ایک آدھ حدیث سنا دیں گے۔ چنانچہ جو ہے میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کا ایک چچے زاد بھائی تھا قارون۔ قارون کا نام سنا نا، سب لوگ سنا ہے۔ قارون بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا مالدار تھا، اتنا بڑا مالدار تھا کہ ایک پوری جماعت اس کے گودام کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے، طاقتور جماعت اس کی چابیوں کو اور تالوں کو اٹھایا کرتا تھا۔ اتنی بڑی جماعت جو صرف گودام کے تالا اور چابیوں کو جو ہے اٹھاتا تھا، اتنی بڑی جماعت تالوں کو اٹھانے والے ہوں گے وہ کتنے بڑے بڑے گودام، اور کس قدر مال اس میں جو ہے رکھا ہوا ہوگا میرے بھائیوں۔ کہا جاتا ہے، تاریخوں میں یہ بات لکھی ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار اس زمانے میں جو ہے وہ قارون تھا۔ لیکن یہ دیکھو، یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچے زاد بھائی ہے، اور بعض روایت میں پھوپھی کا لڑکا یعنی پھوپھے زاد بھائی بھی آیا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ وہ بھائی رشتے میں بھائی لگتا تھا۔ ایک مرتبہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قارون سے ان کے مالوں کا جو ہے زکوٰۃ لینے کا حکم دیا، کیا لینے کا؟ دیکھو، سنو، غور سے سنو مسلمانوں، اگر آپ یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں اور اللہ نے مال دیا ہے تو سنو غور سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے کہ قارون کے مال سے زکوٰۃ لیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ دینا تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ ہماری شریعت میں یہ مقدار، بات دوسری طرف چلی جاتی ہے، ہماری شریعت میں زکوٰۃ کا 40واں حصہ واجب ہے، لیکن ہم سے پہلی امتوں کے اندر جو ہے مال کا چوتھائی، دونوں باتوں میں فرق ہے نہیں ہے، مال کا چوتھائی جو ہے ان پر زکوٰۃ لازم تھی۔ چنانچہ جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اے قارون، تمہارے مان پر خدا نے زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، لہذا تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو قارون نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے موسیٰ کو میرے مال کو دیکھ کر لالچ ہو گیا ہے، اور یہ لالچ میں آ گیا ہے، اور یہ مجھ سے خود جو ہے مجھے غریب نادار محتاج بنانا چاہتا ہے، ہمیں جو ہے ہمیں غریب اور نادار بنانا چاہتا ہے، یہ ان کا منشا ہے، اور یہ مجھے جو ہے ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آ گئی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا بہت۔ کیوں حسد کرتا تھا؟ ہمارے طبقے اور ماحول و معاشرے کے اندر بھی ایسے طبقے کے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں میرے بھائیوں کہ جو مال اللہ پاک نے خوب دیا ہے، دولتوں کا انبار ہے، پیسوں کا انبار ہے، اور ایک بیلنس ہے، ہر طرح سے مال و متاع رکھا ہوا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی اللہ والا جاتا ہے، جب کوئی اس کے پاس جو ہے مدرسے والے جاتا ہے، میرے بھائیوں اس کو بوجھ سمجھتا ہے، جلدی سے اٹھ کر کے جائے، یہاں سے وہ جلدی سے سامنے سے ہٹے، ان کے دل و دماغ میں بوجھ بن جاتا ہے۔ چنانچہ جو ہے قارون بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زکوٰۃ کے جو ہے مانگنے پر، زکوٰۃ کے سوال کرنے پر جو ہے وہ حسد بغض کرنے لگا، اور موسیٰ علیہ
والسلام کو کے بارے میں سوچنے لگا کہ سارا مال خزانہ کا مالک تو میں ہوں اور خامخواہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان مجھ سے زیادہ اونچا مقام حاصل ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس مال نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے ذخیرہ اندوزی کیا ہوا دولت اور جو ہے مال نہیں تھا, مگر میرے بھائیوں ان سے حسد اس بنا پر کرتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر اونچا مقام موسیٰ کا کیسے ہو گیا, چونکہ میرے پاس تو سارے کی ہر ایک طرح کی جو ہے دولت ہے, خزانہ میرے پاس موجود ہے, لیکن اونچا مقام موسیٰ کا کیسے ہو گیا. اس بنیاد پر حسد بغض اور کینہ کپٹ جو ہے رکھتا تھا یہ قارون. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا, ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی تو ہاتھ اٹھا کر بتائیے تو. اللہ کرے ہم سبوں کو بات سمجھ میں آ جائے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے بھائیوں سنو, تو یہ موسیٰ کو اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا, کیوں مل گیا؟ حالانکہ میرے پاس تو دولتوں کا انبار ہے, خزانہ کا انبار ہے, ہمیں یہ مقام اونچا مقام ملنا چاہیے. تو اب جب کوئی مالدار آدمی کسی جو ہے نادار کو, کسی کمزور مال کے اعتبار سے کمزور انسان کا اونچا مقام دیکھے گا تو وہ مالدار یہ کوشش کرے گا کہ اس کا عزت, اس کا مقام ڈاؤن ہو جائے. ارے یہ کوشش کرے گا. اس بنیاد پر جو ہے قارون نے ایک سازش رچی اور اس نے کوشش کی حسد کی بنیاد پر کہ کسی عورت کو تیار کیا جائے. کس کو؟ عورت کو, فاحشہ عورت کو تیار کیا جائے اور موسیٰ پر جو ہے وہ زنا کا الزام لگا دے. چنانچہ جو ہے ایسی عورت جو ہے قارون کو مل گیا اور اس عورت کو جو ہے کچھ مال گھوس دے کر کے جو ہے تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو بھری مجلس میں تم کو یہ کہہ دینا ہے کہ موسیٰ نے مجھ سے زنا کیا ہے. دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ. لیکن آپ جانتے ہیں لوگوں, اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا. سب لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ اللہ کرے بھائی جان لے. ہم سب جو ہے ہم سبوں کے دل و دماغ میں جو ہے اللہ پاک دلوں میں جو ہے باتوں کو بیٹھائے. چنانچہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کہیں پر تقریر اور واعظ فرمایا کرتے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تقریر, ہاں واعظ نصیحت کر رہے تھے بنی اسرائیل کو. اسی مجلس میں قارون پہنچ گیا اور باتوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے لگا, اے موسیٰ تمہاری شریعت میں زنا کی کیا سزا ہے؟ تمہاری شریعت میں ارے زنا کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ زانی شادی شدہ ہے تو سنسار کر دینا, پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دینا, موت کے گھاٹ اتار دینا, یہ ہماری شریعت میں جو ہے اس کا سزا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے کہا کہ اگر آپ زنا کر لے تو پھر آپ کے لیے کون سا سزا ہوگا؟ کہنے لگا کہ میرے لیے بھی وہی سزا ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر میں زنا کروں گا تو مجھے بھی جو ہے سنسار کرنے کا حکم میرے اوپر بھی لاگو ہوگا, میرے حکم کے اوپر بھی جو ہے یہ حکم جاری ہوگا. چنانچہ جو ہے قارون نے اس عورت کے طرف اشارہ کیا اور عورت سے کہی کہ, اور عورت کے کہنے سے پہلے قارون کہنے لگا کہ تم نے اس عورت سے جو ہے اس عورت سے زنا کیا ہے. چنانچہ اس عورت کی طرف اشارہ کی اور اشارہ کر کے جو ہے کھڑے ہو کر بولنے کے لیے کہی. چنانچہ جب وہ عورت جو ہے بولنا شروع کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے عورت قسم کھا کے کہ خدا کی قسم کہ موسیٰ نے مجھ سے زنا کیا ہے. چنانچہ جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کی اس عورت سے تو اب عورت جو ہے لڑکھڑا گئی, زبان تھرا گئی اور زبان پر اللہ پاک نے یہ کلمہ جاری کر دیا کہ موسیٰ نے مجھ سے زنا نہیں کی ہے, مجھ کو تو یہ قارون کچھ مال دے کر تیار کی ہے اور اس کے خلاف کہنے کے لیے تیار کی ہے. یہ بات اس کے زبان سے نکل گئی.
اب بتائیے عزت اللہ نے بچائی یا نہیں بچائی؟ یہی ہے سنو مسلمانوں، آپ اللہ چاہے گا تو آپ کو مقام عطا کرے گا، لیکن کب؟ جبکہ خدا کی غلامی کریں گے، خدا کی جو ہے خدا کی دی ہوئی امانتوں کو اس کو صحیح پیرائے پر جو ہے یہ کریں گے۔ چنانچہ جو ہے وہ قارون اس کے بعد جب یہ الزام ثابت نہ ہو سکا، کیا نہ ہو سکا؟ آگے بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ جو اللہ پاک نے مال دیا ہے اگر اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا، کیا ادا نہیں کیا جائے گا؟ حق، اور اس کی زکات نکالی نہیں جائے گی تو یہ مال جانے وبال بن جائے گا۔ اس بات کو سنانے کے لیے میں یہ بات نکالا ہوں، تو سنو۔ اب اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات سخت رنج اور تکلیف کی بات بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے دربار میں دعا کی اور سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو جو ہے قارون کو اور اس کے مالوں کو جو ہے زمین میں دھسا دے۔ اللہ پاک نے جو ہے موسیٰ کی دعا قبول فرمائی، اور اس کے بعد دعا قبول ہونی تھی کہ مال اور خزانہ کے ساتھ قارون زمین میں دھستا ہوا چلا گیا، اور سارا کا سارا خزانہ جو ہے قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا، دھس گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو یہ مال دیا ہے نا، اس مال میں سائلوں کا حق ہے، وَحَقٌّ لِلسَّائِلِينَ وَالْمَحْرُومِ، سائلوں کا اور سوال کرنے والوں کا اور بغیر سوال کرنے والوں کا سب کا حق ہے۔ میرے مسلمانوں، آپ کو اللہ نے یہ امانت دی ہے، اس کی امانت کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ یاد رکھو، اگر اس مال کی امانت کی ادائیگی نہیں کریں گے، زکات کو زکات کی فرضیت اگر نہیں سمجھیں گے، تو سنیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اعلان کیا تھا، جو کوئی جو ہے زکات کا منکر ہو جائے گا اور زکات ادا نہ کرنے کا جو ہے اعلان کر دے گا یا زکات کی فرضیت کا انکار کر دے گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کیا تھا اپنے دور خلافت میں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یاد رکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر، اور امت کا سب سے بڑا سخی انسان وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی وہ شخص ہے کہ جب اللہ کے نبی نے جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے جب کہا کہ غزوہ تبوک میں چندے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، ابوبکر اے صحابہ کی جماعت، چنانچہ ابوبکر گئے اور سارا مال گھر سے اٹھا کر لا کر کے رکھ دیے۔ نبی نے پوچھا، ابوبکر بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس امت میں سب سے بڑا سخی اگر ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، زکات کو معمولی چیز سمجھ کر نظر انداز مت کرو۔ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 200 درہم کے بقدر چاندی اور 200 درہم کے بقدر جو ہے اللہ نے دیا ہے، یا اپنے موجودہ نصاب جو ہے 52 تولہ 52 بھری یا 7.5 تولہ کے برابر جو ہے اس کے پاس سونا ہو یا چاندی 52 تولہ ہو، اور یا اس کے برابر اس کے پاس روپے پیسے ہو، اور اس کے اوپر سال اگر گزر جاتا ہو، ایسے آدمی کے اوپر زکات فرض ہو جاتا ہے۔ 52 تولہ کا دام مان کے چلیے کہ جو ہے 20-21 ہزار روپیہ۔ کتنا؟ ارے 20-21 ہزار روپیہ ہوتا ہے۔ 52 تولہ کا جو 800 کے حساب سے جوڑ کے بتائیے، 800 کے حساب سے 52 تولہ کا دام جوڑیے تو ہاں 52 تولہ کا جو دام ہوتا ہے لگ بھگ مان کے چلیے کہ 20 یا 21 ہزار روپیہ ہوتا ہے۔ ضرورت یعنی کہ
इंसानी जरूरत में जितने उनके पास जरूरतें हैं उन तमाम जरूरतों को पूरा करने के बाद जिसके पास जो है 20-21 हजार रुपया बच जाए, उसके ऊपर साल गुजर जाए, ऐसे के ऊपर ज़कात फर्ज हो जाता है। मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कितने लोगों का जो है बैंक में बैलेंस जो है लाखों रुपए है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, इस तरह के जो है बैंक बैलेंस जो अक्सरों के पास है इस जमाने में। अरे मेरे भाइयों, और ये कोई जरूरी नहीं है कि बैंक बैलेंस होना ही जरूरी नहीं है। अगर उसके पास जमीन इतनी है कि वो उसके जो है गुजारा 1-2 बीघे से हो सकता है, लेकिन उसके पास जमीन जो है 15 बीघा या 20 बीघा है और वो जरूरत से जायद है, मेरे भाइयों उसको भी जो निसाब में, उसकी कीमत को निसाब में शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से जो है घरों के अंदर जो है बहुत सारे जो आशियाए सामान होता है, उन तमाम की कीमतों को जोड़कर देखा जाएगा, साल के गुजर जाने पर उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये तो मसाइल है, मसाइल बयान करने का मौका और महल नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सुनते जाइए कि अगर जो कोई ज़कात अदा नहीं करेगा, ये माल कल क़यामत में जो है उसको सांप बनकर डसेगा। सुने है ना, सांप बनकर डसेगा। मुस्सिला लहू यौमल क़यामा शुजाअन अक़रा, हदीस पाक के अल्फाज है कि उनके लिए जो है वो माल जो है बन जाएगा, क्या अज़दहा बन जाएगा, बहुत बड़ा अज़दहा बन जाएगा। और वो अज़दहा अपनी जबान से कहेगा, अना मालूका अना कंजुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, और उसको डसेगा। उनके जबरों को जो है खाएगा और डसेगा। याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया के सांप पर कयास मत करो। जो है इस सांप को, जो ये माल तुम्हारा सांप बन जाएगा, तो इस सांप को दुनिया के सांपों पर कयास मत करो कि अगर वो डस दिया तो थोड़ी देर के लिए दर्द हो गया। सुनो, हदीसे पाक में आता है कि जिसका माल जो है, जिसका खजाना कल क़यामत में जो है वो सांप अगर बनेगा, अगर वो सांप इस कदर जहरीला होगा कि अगर एक डंक जो है, एक फूंक दुनिया में अगर जो है वो डाल दे तो दुनिया के सारे पानी, सारे नदी नाले और तालाब जो है वो पानी तल्ख हो जाए। वो इसके अंदर जहर है। मेरे मुसलमानों, डरो, अल्लाह ने अगर माल दिया, माल की मोहब्बत दिलों से निकालो और उसको फेंको, और इसको जो है दिलों से निकाल करके जो है मेरे भाइयों खुदा के राह में खर्च करने का जो है खर्च करने की आदत बनाओ, और खुदा के राह में जो है लुटाने की आदत बनाओ। अल्लाह के नजदीक सखी बनो, बखील मत बनो। खुदा को जो है बुख्ल पसंद नहीं है, खुदा को सखावत पसंद है। देखिए जाने वबाल कैसे बनता है। इंसान को, जो कोई इंसान अपने मालों को जमा करके रखता है, ये माल उसको जो है तबाह बर्बाद, उसकी आखिरत को भी कर देता है। एक सहाबी थे, सालबा इब्ने हातिब। कौन थे? सालबा इब्ने हातिब बड़े गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। रिवायत में ये बात आती है कि सालबा के घर में एक ही चादर थी, उसी को वो पहनता था, फिर नमाज पढ़ करके अपनी जो है अहलिया को दे देता जब तक वो छुपे रहते थे। मेरे भाइयों, उसी एक चादर से वो जो है गुजारा करते थे। तंग दस्ती और गुर्बत ने, अफलास ने जो है उसको जकड़ लिया था। तंग दस्ती और गुर्बत की वजह से जो है दरबार रिसालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दरबार में जाकर के दरखास्त की, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह हमें माल अता कर दे। क्या कर दे? बोलो जल्दी मुसलमानों, क्या कहा? माल अता कर दे। ये सहाबी है सालबा इब्ने हातिब, जो है अल्लाह के नबी के सामने जाकर के जो है सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं गुर्बत का मारा हूं, मैं गरीब हूं, मुफलिस हूं, मेरे लिए जो है अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे माल अता कर दे, ताकि मैं जो है जिस तरह से गुर्बत को झीला हूं, और कोई दूसरा कोई जो है गरीब अगर होगा तो मैं उसकी अपने माल से मदद करूंगा। ऐ अल्लाह के नबी, हमारे लिए जो है दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमें माल दे दे।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سالبہ سے فرمایا اے سالبہ کیا تم کو ہماری زندگی پسندیدہ نہیں ہے؟ ارے جس زندگی کے ساتھ ہم گزارا کرتے ہیں، صبر اور قناعت کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو ہے فقر و فاقہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ جو ہے غربت کی حالت میں رہتے ہیں اور فاقہ کشی کی حالت میں رہتے ہیں، اے سالبہ کیا تم کو یہ جو ہے زندگی پسند نہیں ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اللہ پاک اگر ہم کو مال دے دے گا نا تو ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ کس کی؟ ہاں، بہت سے ہمارے اس مجمع میں بہت سے لوگ جس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا بھی ارادہ ایسا ہی ہے، کیا ہے کہ اللہ اگر جو ہے ہمیں دولت مند بنا دے گا تو ہم بڑے بڑے مدرسوں کی، بڑے جو ہے مسجدوں کی، اور جو ہے خدا کے گھر کی جو ہے تعمیر کرا دیں گے، اس میں اتنا ہزار دے دیں گے، اس میں اتنا لاکھ دے دیں گے، یہ ان کے دل میں تمنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو ہے منع کیا، نہیں سالبہ یہ ایسا مت، ایسی دعا مت کراؤ۔ چنانچہ جو ہے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آ گیا، کون؟ وہی سالبہ۔ کیا نام تھے صحابی کا؟ صحابی کا نام بولو بھائی، سالبہ، یاد رہے گا نا؟ ہاں، تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کی موت کی تحقیق کہ وہ کس حالت میں مرا، کس حالت میں جو ہے رہا، بہرکیف چونکہ صحابی رسول تھے، انصاری صحابی تھے، ہاں انصاری صحابی تھے حضرت سالبہ۔ چنانچہ جو ہے حضرت سالبہ جو ہے کو اللہ کے نبی نے کہا اے سالبہ، اللہ جس حال میں رکھے وہ حال بہتر ہے، اسی حال پر رہو، صبر اور قناعت کے ساتھ کام لو، اور مالوں کا حرص اور لالچ مت کرو، یہ مال ہلاکت اور تباہی میں جو ہے تم کو دھکیل دے گا۔ مگر پھر بھی اصرار کیا ہے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے نا ہمارے لیے مال کی، تاکہ اللہ پاک ہمیں مال دے دے تو ہم غریبوں کی امداد کر دیں۔ ہے آپ لوگوں کا بھی ارادہ ایسا ہے کیا؟ ارے بھائی ارادہ ہے نا ایسا آپ لوگوں کا کہ اللہ مال دے گا تو ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہے نا؟ نہیں، ہاں سب کا ہے، جیسے ان کے تھے ایسے ہم لوگوں کے بھی دل میں ہے۔ مگر میرے بھائیو سنو، مال کی طمع اور مال کی لالچ کرنے والے وہ جو ہے میرے بھائیو ہلاک تباہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ہے سالبہ پھر دوبارہ آیا، تیبارہ آیا، اس کے بعد بھی بار بار اصرار کرنے لگا، تو اللہ کے نبی نے جو ہے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی کہ اللہ پاک تمہیں جو ہے مال کثیر عطا کر دے۔ چنانچہ جو ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے دعا دے دی۔ کس کو دعا دے دی؟ ارے بولو کس کو دعا دے دی؟ اسی بات سے پتہ یہ چلتا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعا دے سکتا ہے اور دعا خیر کے لیے درخواست کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ جلدی سے بولو۔ اس لیے مسلمانوں یہ جو ہے گویا کہ صحابہ کا اور مسلمانوں کا جو ہے گویا کہ نبی کا جو ہے سنت یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اپنے لیے دعا کی درخواست، دعا کی خیر کی دعا کی درخواست بھی کرنی لینی چاہیے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیو اس کے بعد جو ہے حضرت سالبہ کو اللہ پاک نے مال دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ کہتے ہیں روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے پاس چند بکریاں تھی، وہ بکریاں جو ہے جننے لگ گئی، بچہ دینے لگ گئی، اور دن بدن جو ہے وہ بچہ دینے لگی، اتنا بن گیا کہ میرے بھائیو اب وہ مدینے کے شہر مدینے میں مدینہ ہاں تو یہ سالبہ کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ جلدی بولو، ارے بھائی جلدی بولو، کیا کیا؟ دعا کر دی۔ اللہ نے دعا قبول کر لی اور جو ہے ان کے مالوں میں برکتیں ہونے لگی، مال بڑھنے لگ گیا۔ چنانچہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے پاس 2-3 بکریاں تھی اور بکریوں میں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، دن بدن جو ہے بکریاں بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ جو ہے بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑا کہ جو ہے مدینے میں رکھنا دشوار ہو گیا۔ مدینے شہر میں جہاں جو ہے سالبہ کا گھر تھا، مکان تھا، وہاں پر بکریوں کا رکھنا جو ہے دشوار ہو گیا۔ ہاں، اور اتنا دشوار ہوا کہ اب جو ہے سالبہ جو ہے بکریوں کی خدمت میں لگ گیا۔ چنانچہ جو ہے 5 وقت جو نماز میں حاضری دیا کرتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اب صرف 2 وقت آ رہے ہیں۔ کتنے وقت؟
دو وقت ظہر، روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ظہر اور عصر کے وقت میں جو ہے سالبہ مسجد میں آیا کرتا تھا، باقی 3 وقت میں جو ہے نہیں آیا کرتا تھا۔ جب غیر حاضری دیکھا، اللہ کے نبی نے جب پایا اپنے صحابی کو کہ غیر حاضر ہے، تو اللہ کے نبی حال دریافت کرنے لگے کہ سالبہ کا کیا حال ہے۔ چنانچہ جو ہے صحابہ پاس پڑوس کے بتلانے لگے کہ ان کے پاس مالوں کی کثرت اور بہتات ہو رہی ہے، مال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، مالوں کی وجہ سے جو ہے وہ 5 وقت مسجد نہیں آ پا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 2 ہی وقت آ رہا ہے۔ چنانچہ جو ہے اب چونکہ نبی کی دعا تھی، اس بنیاد پر جو ہے مالوں میں خیر و برکت اس قدر بڑی کہ جو ہے مدینے میں رکھنا دشوار ہو گیا۔ تو اب جو ہے مال کو، بکریوں کو اور جانوروں کو لے کر مدینے سے باہر چلا گیا جنگل میں۔ کہاں چلا گیا؟ ارے جنگل میں۔ مدینہ شہر چھوڑ دیا، نبی کی مجلس چھوڑ دی، اور نبی کے پیچھے جو ہے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے کہاں چلے گئے؟ جنگل میں۔ جنگل میں جانے کے بعد وہ جو 2 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اب جو ہے 5 وقت غائب ہو گئے، خالی جمعہ جو ہے 8 دن میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ کیا پڑھنے کے لیے جاتا تھا؟ ہمارا بھی نوجوان، ہمارے معاشرے کا نوجوان صرف یہ سمجھتا ہے کہ صرف جمعہ پڑھنا چاہیے، 5 نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ سنو، صرف جو ہے جمعہ پڑھ لینے سے تمہارا فرض ذمے سے ساقط نہیں ہو جائے گا، اور خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے جب تک کہ 5 نمازوں کو جو ہے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو ہے ادا نہیں کرو گے، ذمے سے یہ فرض ساقط نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو ہے اب حضرت سالبہ کب آ رہے ہیں؟ جمعہ کے دن خالی، بس اللہ کے نبی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جنگل سے آتے ہیں اور آج چلے جاتے ہیں واپس۔ اور نبی کی جو ہے تعلیم سے، نبی کی صحبت سے اور نبی کے فرمان سے، نبی کے چہرے کی زیارت جو 24 گھنٹہ پہلے کرتا تھا، اب جو ہے ہفتے میں 1 بار جو ہے زیارت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے وصول کرنے کا، زکوٰۃ کی فرضیت کا، زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم نازل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ زکوٰۃ وصول کرنے کا۔ چنانچہ جو ہے اللہ کے نبی نے قبیلے بنو سلیم اور قبیلے بنو جوہینہ کے 2 شخص کو کھڑا کیا کہ جاؤ لوگوں سے جو ہے زکوٰۃ وصول کر کے لے کے آؤ، مال جو زکوٰۃ ہے وہ وصول کر کے لے کے آؤ۔ چنانچہ جو ہے یہ دونوں حضرات گئے اور سالبہ کے پاس گئے۔ کس کے پاس؟ سالبہ۔ اور یہ بھائی سنو، میں نے یہ بات ابتدا میں بتلائی تھی کہ اللہ پاک اگر ہمارے جیب میں روپے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو وہ کس کا ہے؟ بولیے، اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ اپنا حق تو مانگے گا نہیں مانگے گا؟ ارے مانگے گا نہیں مانگے گا؟ جلدی سے بولو، مانگے گا۔ اللہ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم جب نازل کر دیا تو اللہ کے نبی نے 2 قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ سالبہ سے زکوٰۃ وصول کر کے لے کے آؤ، ان کے جانوروں کی زکوٰۃ وصول کر کے لے کے آؤ۔ ہم لوگ تو یہ بات جانتے ہی نہیں کہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتا ہے۔ یہ ایک نئی بات آپ کو سننے کو مل رہی ہے کہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، آپ کے دھان چاول میں بھی جو ہے میرے بھائیوں عشر اور زکوٰۃ ہے، اور آپ کے روپے اور پیسے میں بھی زکوٰۃ ہے، آپ کے سونا اور چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے، اور آپ کے جو ہے مال تجارت، چاہے وہ کسی بھی چیز کی تجارت ہو، وہ مشین ہو یا ہل ٹریکٹر کا جو ہے ہل ٹریکٹر ہو یا کوئی اور چیز کے جو ہے دکان ہو، مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ یاد رکھو، اگر ادا نہیں کرو گے، ایک آدمی گورو کی پیکاری کرتا ہے، ارے وہ گورو کی تجارت نہ ہوئی، تجارت ہوئی، تاجر کی تجارت کے سامان میں، اس کے مالوں میں جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ اور گورو کی پیکاری اگر کوئی کرتا ہے تو گورو میں تو نہیں ہے، ہاں ان کے گورو کی جو دام ہے، اس کی قیمت ہے، اس قیمت کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی، بشرطے کہ نصاب کی مقدار کو وہ جو ہے مالیت پہنچتی ہو۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ میرے بھائیوں ہر مال، تجارت کے ہر ایک مال میں جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔
کتنے میں؟ ایک آدمی دھان کی پیکاری کرتا ہے اس میں بھی زکات ہوگا، ایک آدمی چاول کی پیکاری کرتا ہے، پٹوا کی پیکاری کرتا ہے اس میں بھی زکات ہے۔ لیکن مسلمانوں کتنے مالوں پر زکات ہوگی میں نے شروع میں بیان کی ہے، اور وہ مقدار بتلایا کہ جس مسلمان کے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ، علماء نے جو ہے گرام کے حساب سے بیان کیا کہ 87.5 گرام سونا، گرام اگر تولہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو گرام سمجھ لیجئے، 87.5 گرام سونا یا 612 گرام چاندی جس کے پاس ہوگی اس کے اوپر زکات فرض ہوگی۔ اب اگر ان کے پاس مال ہے اور 52.5 تولہ کے مقدار اس کے پاس جو روپے پیسے ہے، بینک بیلنس ہے، اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہو تو اس کے اوپر زکات فرض ہو جائے۔ سمجھ میں آیا نہ نہیں آیا؟ ارے بھائی یہ بات سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں اپنے مال کو پاک کرو۔ زکات کے معنی پاکی کے بھی آتے ہیں اور زکات کے معنی جو ہے بڑھوتری اور جو ہے برکت کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر کوئی مسلمان جو ہے اگر زکات ادا کر دیتا ہے خدا کی قسم اس کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کس بات سے؟ مال کی شرارت سے، مال کی خباثت سے، مال کی نجاست سے، اور مال ہر طرح سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ چور اچک کے اسی لیے جو ہے لے کے جاتا ہے کہ مسلمان اپنے مالوں کی پاکی کرنا نہیں چاہتا، مسلمان اپنے مالوں کی زکات کی ادائیگی نہیں کرنا چاہتا۔ یاد رکھو زکات اگر ادا نہ کرو گے تو یہ خدا کی امانت ہے، خدا اپنی امانت کو واپس لینا جانتا ہے۔ اللہ پاک کسی بہانے سے تمہارے مالوں تمہیں واپس لے لے گا اور تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے گا۔ دیکھو سالبہ کے پاس زکات وصول کرنے کے لیے گیا تو سالبہ سے جب کہا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے زکات دینے کا، تمہارے اوپر زکات فرض ہے، اپنے جانوروں کی زکات دے دو، تو وہ صحابی سالبہ کیا کہتا ہے؟ سنو، اور سے سنو، عبرت کی نیت سے سنو اور نصیحت کی نیت سے سنو مسلمانوں۔ سالبہ کہتا ہے ہائے یہ تو بالکل ٹیکس ہے۔ کیا ہے؟ ٹیکس، اور یہ تو ایک جزیہ ہے، اتنا مال دیں گے کہ جو ہے اتنا جو ہے سارا جانور جو ہے اس میں زکات میں دے دیں گے۔ چنانچہ جو ہے ٹال مٹول کرنے لگا، اچھا بلے ہم کو سمجھنے بوجھنے دو، کیا کرنے دو؟ سمجھنے بوجھنے دو، بعد میں تم لوگ آنا ہم تم لوگوں کو دیں گے۔ آپ کے دروازے میں بھی جو ہے حافظ اور عالم جاتا ہے اور مانگنے والا جاتا ہے، اور آپ کو اگر جو ہے من میں یہ ہے کہ نہیں کہ کیوں دیں گے اس کو، اور مال کی محبت کی وجہ سے جو ہے آپ بھی کبھی جو ہے ٹال مٹول کر دیتے ہیں، حافظ صاحب ابھی تو نہیں، آپ بعد میں آئیے گا، دیکھیں گے جب آئیے گا تو بعد میں دیں گے، جائیے ابھی جائیے۔ ارے سالبہ کہتا ہے جو ہے قاصد رسول سے کہتا ہے یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ ہے، اور تم لوگ ابھی جاؤ، بعد میں دیکھیں گے سوچ سمجھ کر کے جو ہے پھر تم دیا جائے گا۔ چنانچہ جو ہے پھر دوبارہ وہ جو ہے قاصد آتا ہے، اس دوبارہ میں بھی ٹال مٹول کرتا ہے، تیبارہ آتا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے ٹال مٹول کرتا ہے، اس کے بعد جو زکات دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ ارے سنو، کیا کر دیتا ہے؟ جلدی سے سنو، زکات دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہائے، اللہ نے دیا تھا، اللہ کے راہ میں دینے کو انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہی انکار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے ان زمین میں اتارا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آیت نازل کر دی، اس زکات کے انکار کرنے سے متعلق جو ہے آیت نازل کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس آیت کو لوگوں کو پڑھ کے سنایا، تو جب صحابہ نے سنا تو دوڑتے ہوئے سالبہ کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے بارے میں نبی کے پاس قرآن کی آیت اتری ہے۔ اب تو ان کو جو ہے چھٹپٹی لگی اور فکر ہوا کہ ہماری آخرت تباہ ہو گئی۔ چنانچہ جو ہے کچھ مالوں کو لے کر کے اپنے ماتھے پر جو ہے مٹی ڈالتا ہوا دربار رسالت میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میرے زکات کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اے سالبہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اب میں تمہارا زکات قبول نہ کروں۔
تم جاؤ. چنانچہ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ جو ہے سالبہ سے پھیر لیا اور اس کے بعد افسوس کرتا ہوا واپس آ گیا. سالبہ روتا ہوا واپس آ گیا. اس کے بعد جو ہے نبی کا دور جب ختم ہوتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت ابوبکر کی خلافت کا دور آتا ہے. اس کے زمانے میں سالبہ آیا اور آ کر کے جو ہے کہی کہ میرے جو ہے زکوٰۃ کو قبول کر لیا جائے. صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی نے جب قبول نہیں کی تو میری کیا مجال ہے کہ میں تمہاری زکوٰۃ قبول کر لوں. واپس گیا افسوس کرتا ہوا. دور جو ہے عمر آیا اور دور حضرت عمر کی خلافت کا جو ہے دور آیا, اس کی حکومت کا زمانہ آیا. اس کے بعد جو ہے میرے بھائیوں وہ سالبہ آتا ہے اور آ کر کے کہنے لگا کہ میری زکوٰۃ قبول کر لی جائے. حضور کہنے لگا کہ جب جو ہے میرے دونوں ساتھی جو ہے میرے دونوں یار جو ہے جب زکوٰۃ کو قبول نہیں کی تو میں کیوں کر تمہارے جو ہے زکوٰۃ قبول کر سکتا ہوں, تم یہاں سے ہٹ جاؤ. چنانچہ جو ہے روتا ہوا واپس اور افسوس کرتا ہوا واپس جاتا ہے. اس کے بعد دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عثمان غنی کی جو ہے خلافت کا 2 سال یا تیسرا سال شروع ہوا تھا. اس زمانے میں جو ہے یہ سالبہ مر جاتا ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ دیکھو مال بھرا رہ گیا. مال کی محبت, مال کی لالچ, مال کی جو ہے حرص طمع دلوں نے جکڑ لیا تھا, جس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے وہ غافل ہو گیا. اے مسلمانوں, دل سے مال کی محبت کو نکالو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت بناؤ. خدا کی قسم اللہ پاک مالوں کو پاک کر دے گا. مالوں کو جو ہے اللہ پاک ہر جو ہے فتنہ اور بلا سے محفوظ کر دے گا. اللہ پاک آپ کی جیب قطروں سے جو ہے بچا لے گا. میرے بھائیوں 3 آدمی تھے بنی اسرائیل میں. شروع کر دیں. اچھا میرے بھائیوں, تو یہ بات ہے آپ کو جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی عادت بنانی ہے. دیکھو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا, جس لفظ کے ساتھ اللہ پاک نماز کا حکم دیا ہے اسی سیگے کے ساتھ اسی الفاظ کے ساتھ اللہ پاک جو ہے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. اور نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ جلدی بدلو. ایسی ہی زکوٰۃ اگر مالدار ادا نہیں کرتا ہے, جس کے پاس زکوٰۃ فرض ہے, سنو یہ مال یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے تباہ برباد ہوں گے. آخرت میں وہ تباہ برباد ہو جائیں گے. یہ مال اس کو تباہ برباد کرے گا, جانے وبال بنے گا. اے مسلمانوں, آج موقع ہے, آج آپ کے لیے موقع ہے کہ یہ جلسہ جو ہے ایک اللہ کے گھر کے نام پر ہو رہا ہے. یہ جلسہ اور یہ جو ہے اجلاس جو ہو رہا ہے, یہ کانفرنس جو ہو رہا ہے, یہ میرے بھائیوں ایک اللہ کے گھر سے اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے. سنو, نسبت سے جو ہے اونچا مقام مل جاتا ہے. اسی لیے جو ہے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے آج اس مجلس میں جو ہے عہد کرو. کون کون ہے کہ جو اللہ کے گھر کو بنانا چاہتا ہے؟ جلدی بولو, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ مسلمانوں. اتنے ہی لوگ, سب لوگ نہیں بناؤ گے گھر, اللہ کے گھر کو نہیں بناؤ گے. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ میرے مسلمانوں. اچھا, ہم یہاں پر جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ ہمیں معلوم ہے آسیا کی سرزمین زرخیز سرزمین ہے. یہاں پر اللہ والے بھی بہت سارے ہیں. یہاں پر اللہ کے جو ہے بہت سے مقبول بندے ہیں. اللہ نے اسے جو ہے مال و متا اور ہر طرح سے جو ہے نوازا ہے. میں یہاں کے مکھیا صاحب ہے مکھیا صاحب. اچھا, میں یہاں کے جو ہے پرجن جو مکھیا فی الحال ہے, میں ان سے درخواست کروں گا, مکھیا انظار عالم صاحب مد ذل العالی, آپ سے میں ذرا درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ہماری اسٹیج میں آ جائیں, تاکہ میں آپ سے جو ہے تھوڑی سی جو ہے اس مسجد کی امداد کے لیے کچھ جو ہے گزارش کروں. اور اس کے علاوہ جو ممبران حضرات ہے بھائی, وہ بھی جو ہے آپ جو ہے اپنے دل کے ساتھ جو ہے مسجد کی ضرورت سمجھ کر مسجد کی جو ہے اس کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, اپنی آخرت کو بنانے کے لیے میرے بھائیوں خدا کے گھر میں اگر دیں گے, خدا کی قسم اللہ پاک 1 کے بدلے میں 10 عطا کر دے گا. قرآن میں فیصلہ ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ 1 روپے خدا کے راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے 10 گنا عطا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں آپ کو
اللہ کے گھر کو بنانا ہے، اس کی تعمیر و ترقی کرنی ہے، اس کو آباد کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی اس مجلس میں صرف 5 آدمی سے 1,000 روپے کا 5 آدمی سے سوال کرتا ہوں، اس مجمع میں کھڑے ہو جاؤ۔ 5 آدمی بھائی، 4 خلفائے اربعہ 4 تھے اور ایک اللہ کے نبی، ہم ان کی تعداد کو لے کر کے کہتے ہیں یہ 5 آدمی کھڑے ہو جائیے، 1,000 روپیہ لے کر کے آ جائیے بھائی، آ جائیے۔ کون صاحب ہے جو اپنے دادا دادی کے نام پر، اپنے نانا نانی کے نام پر اور اپنے جو ہے مرحومین کے نام پر دینا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج اگر یہ دے دیں گے، کل قیامت میں اس کا بدلہ جو ہے آپ کو اللہ پاک پھیروں کی شکل میں عطا کرے گا، اس کا عوض عطا کرے گا۔ 1,000 کا نوٹ بند ہو چکا ہے۔ اچھا 2,000 اس طرف تو جانا چاہیے نا، 1,000 تو بند ہو چکا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح۔ اچھا ہاں، پہلے جو یہ تھا کہ جو ہے 1,000 روپے کا نوٹ صحیح مانے تھا، اب تو 2,000 روپے کا نوٹ چلنے لگا ہے۔ تو اچھا آ جائیے، 2,000 روپیہ لے کر کے جو ہے 5 آدمی آ جائیے۔ ماشاءاللہ، آئیے بھائی، اپنے مالوں کو پاک کر لیجئے، خدا کے گھر بنا کر، خدا کے گھر میں دے کر کے، خدا کے راہ میں لٹا کر کے میرے بھائیوں اپنے مالوں کو، خزانوں کو پاک کر لیجئے۔ آئیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنیں بھی اگر آپ آواز سن رہی ہیں تو یاد رکھیے، آپ اپنی زیورات بھی خدا کے راہ پر دے سکتے ہیں، آپ اپنے جو ہے بچوں کے نام پر، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر دے سکتے ہیں۔ آ جائیے بھائی، 5 آدمی 2,000 روپیہ لے کر کے آ جائے بھائی، آ جائیں۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ اس مجمع میں؟ کوئی اللہ کا بندہ ہے کہ جو ہے 2,000 روپیہ دے سکتا ہے؟ اس میں آ کر کے آ جائیں بھائی، آ جائیں، پہلے جلدی آ جائیں، سبقت کرے بھائی، جس کا نام سب سے پہلی نمبر پر آئے گا، کل قیامت میں بھی اللہ پاک اس کا نمبر بھی پہلے نمبر پر جو جنت کے لیے کر دے گا۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، اللہ کے راہ میں جو ہے دے دو، آ جاؤ، 2,000 روپیہ لے کر کے آ جاؤ بھائی۔ کوئی صاحب ہے؟ ارے بھائی، کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے یہاں، کوئی جو ہے مکھیا بھی نہیں، یہاں کوئی ممبر بھی نہیں، سرپنچ نہیں ہے، اور کوئی سمیتی حضرات بھی نہیں ہے، یہاں تو بہت سے لوگ ڈاکٹر بھی ہیں، یہاں ماسٹر بھی ہے، یہاں بہت سے سرکاری نوکری کرنے والے بھی ہیں، میں تمام کو جانتا ہوں۔ آ جائے بھائی، کوئی حضرات آ جائیں، بہت سے لوگ ہیں یہاں پر بھائی۔ 2,000 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں مولانا، آپ تو، میں تو 1,000 کہہ رہا تھا، آپ 2,000 میں چلے گئے جی۔ نہیں، اچھا پہلے 1,000 میں رہنے دیں۔ آئیے، ایک ہی پہ آئیے۔ ہاں، تو آ جائیے بھائی، 5 آدمی 1,000 روپیہ لے کر کے 5 آدمی بھائی، زیادہ نہیں، 5 آدمی آ جاؤ بھائی، پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا آگے بات جو ہے اپنا ختم کریں گے جلدی ہی۔ آ جائیے، اس کے بعد شعراء حضرات کو تو آپ کو جو ہے بڑے مزے لے کر آپ سنتے ہیں۔ آ جائیے، جلدی سے آ جائیے، 5 آدمی بھائی، کوئی 1,000 روپیہ اپنے دادا دادی کے نام پر جو ہے انتقال کر گیا ہے۔ یاد رکھیے، قبر میں جو ہے شاید کہ جو ہے آپ کے دادا دادی انتظار کر رہا ہوگا کہ کہیں ایسا ہے کہ ہمارا جو ہے پوتا یا ہمارا بیٹا جو ہے میرے نام پر کوئی ایصال ثواب کرے گا۔ میرے بھائیوں، جب کوئی جو ہے مردے کے لیے ایصال ثواب جو ہے مالی اعتبار سے کرتا ہے یا قرآن پاک پڑھ کر کے کرتا ہے، اللہ پاک اس ثواب کو جو ہے اس کے روح کو پہنچاتا ہے، پھر اس کے روح کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ آئیے بھائی، اللہ کے نام پر دیجئے، خدا کے گھر بنانے کے لیے دیجئے۔ مفتی جنید صاحب، کل شب ہم یہی سنگیا اتر ٹولہ میں تھے، یہاں سے صرف 10 کلومیٹر کا شاید فاصلہ ہے۔ 2 لاکھ قریب میرے خیال سے 21 روپیہ وہاں مسجد کے نام پہ آیا تھا، اور سامان گٹی اور چھڑیا اور یہ بالو جو آیا تھا میرے خیال سے 3 لاکھ کے تک لوگ لکھائے ہوں۔ ایک منٹ، ماشاءاللہ وہ جذبہ یہاں بھی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ لیجئے پہلا، کیا بات ہے؟ ایک منٹ، پہلے یہ نمبر پر آیا ہے۔ ہاں لیجئے، ہاں پہلے نمبر، ایک بار زوردار نعرہ لگائیے تو، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ جناب عبدالسلام مرحوم صاحب کے نام پر یہ 1,000 روپے سے جو ہے مسجد کی امداد کی ہے۔ اللہ پاک مرحوم کی جو ہے بے حد جو ہے مغفرت فرمائے، اور جو ہے قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اور ادھر بھائی نعیم صاحب بھٹا والے جی 5,000 روپیہ دیے۔ اے دیکھیے، ماریے زور، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ جناب نعیم بھٹا والے صاحب، زندہ باد، جناب نعیم بھٹا والے،
माशाअल्लाह इन्होंने जो है मस्जिद की इमदाद के लिए जो है 5,100 या पूरे 5,000 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। अल्लाह पाक देने को बेहद कबूल फरमाए और इसके जो है घरों को जो है घरों में दीनी माहौल पैदा फरमाए। अल्लाह पाक इसका सवाब उनके मरहूमीन को भी अता फरमाए। मेरे भाइयों, उसके बाद जो है इधर रहे, चादर में डालो। और मेरे भाइयों, ये देखिए 5 आदमी का तो के करीब हो ही गया, लेकिन 2 ही आदमी हुआ है, 3 आदमी और है भाई। कोई खड़े हो जाओ भाई, आ जाओ भाई। 1,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अरे भाई, आज जो है अगर कोई सर में दर्द, बदन दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए और जो डॉक्टर ने दवाई लिख दी, मोहम्मद बाबर आसजा 500 रुपया दिया इन्होंने। मोहम्मद बाबर आसजा ने 500 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। अल्लाह पाक देने को बेहद कबूल फरमाए और इसका सवाब उनके मरहूमीन को भी और उन्हें भी जो है नियामुल बदल अता फरमाए और खूब जो है अल्लाह बदला अता फरमाए। आ जाए भाई, माशाअल्लाह। मोहम्मद फिरोज आसजा, इन्होंने 500 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। अल्लाह पाक देने को बेहद कबूल फरमाए और इसका सवाब जो है उनके मरहूमीन को खुद उनको भी अता फरमाए। मास्टर जावेद साहब आसजा, जावेद जिंदा दिल। मोहम्मद रज़ाक साहब ने 100 रुपए से इमदाद की है। मोहम्मद जावेद 500 रुपए से इमदाद की है। अल्लाह पाक भी देने को बेहद कबूल फरमाए। ऑफिसर साहब ने 500 रुपए से इमदाद की है। अल्लाह पाक देने को बेहद मिस्त्री करीम मिस्त्री 200 रुपए से इमदाद की है। कलीम मिस्त्री, अल्लाह पाक देने को बेहद कबूल फरमाए और हिम्मत और तवानाई अता फरमाए, दीन पर जमने की तौफीक मरहमत फरमाए। आ जाए भाई, डाल के चले जाएं। और मेरे भाई आ जाओ भाई, देखिए 3 आदमी से मुझे 1,000 रुपया लेना है भाई, ज्यादा से नहीं। 3 आदमी है, कोई इस मजमे में 3 आदमी नहीं होगा। ये देखिए डॉक्टर जफरुल साहब, डॉक्टर बदरुल आलम किशन, तो उनसे 500 रुपए क्यों लेके आए थे डॉक्टर बदरुल से 500 रुपए? आज मरीज बहुत कम आए थे। अच्छा, मरीज कम थे। हाँ माशाल्लाह, डॉक्टर जो है बदरुल साहब ने 500 रुपए से इस मस्जिद की इमदाद की है। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। शमसुल हक साहब 500 रुपए, नसीमुद्दीन साहब 500 रुपए। दोस्तों, जितना जल्दी करेंगे हम शोरा को आपके हवाले उतना ही जल्दी कर देंगे। नईमुन निसा जी, हाँ 100 रुपए क्या है ये? नईमुन निसा 500 रुपए और गुमनाम साहब 100 रुपए और जो है क्या नाम है इधर जो है कौन थोड़ा इसको पढ़ के बगैर चश्मा के। अच्छा, अरे भाई, अरे 1,000 रुपया वाला 3 आदमी नहीं है क्या इस मजमे में भाई? अरे मेरे अल्लाह के बंदो, अपने मालों को पाक करो खुदा के घर में जो है दान दे करके, खुदा के घर में दे करके। और हदीस में आता है, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना और कमा क़ाल अलैहि सलाम, जो कोई जो है खुदा के लिए जो है जमीन में मस्जिद बनाता है, अल्लाह का घर बनाता है, कल क़यामत में अल्लाह पाक उसको जो है जन्नत में जो है उसके लिए घर बना देगा। डॉक्टर सरवर आलम साहब 500 रुपया दिए। डॉक्टर सरवर आलम साहब 500 रुपए से ये जो फेरिस्त है, शमसुल हक साहब ने 500 रुपया दिया है, नईमुन निसा 500 रुपया दी है, गुमनाम 100 रुपया, फिर मुखिया उम्मीदवार नैयर आलम साहब नया हाट 1,000 रुपया दिए हैं। चलिए, और अशोक कुमार शाह उम्मीदवार चेयरमैन 551 रुपया दिए हैं। नसीफुल अमीन साहब ने माशाल्लाह 2,000 रुपया दिए। अच्छा चलिए, वो 3,000 एक वाला सब पूरा हो गया। आ जाइए भाई, और 2 आदमी रह गया, 1 आदमी रह गया भाई, 1,000 रुपया लेकर के आ जाओ। अच्छा चलिए, अब जो है मेरे भाइयों 500 रुपए की बारी है, आ जाओ। इस मजमे में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हैं कि जो 500 रुपए दे सकते हैं। दे सकते हैं नहीं दे सकते भाई? आज मार्केट में जाइए, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए घूमिए और उसके बाद जो है मार्केट में चक्कर लगा के आइए, 500 रुपए गया, एकदम 5 मिनट में चले जाता है। ऐ मुसलमानों, अगर आप जो है ये 500 रुपए दे देंगे आज, अगर याद रखिए खुदा को ये अदाएं अगर पसंद आ गया तो अल्लाह के यहाँ जो है ये 500 रुपए से बेड़ा पार हो जाएगा। आ जाओ भाई,
300 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। अल्लाह पाक देने को बेहद कबूल फरमाए और बेहतरीन बदला अता फरमाए और उनके घरों में जो हर बला आफात से मुसीबत से इनके घरों को अल्लाह पाक बचाए। आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा, अब एक चीज ये है, 500 रुपए लेकर के 10 आदमी नहीं खड़े हो सकते हैं? आ जाइए। माशाअल्लाह, ये देखिए एक साहब ने 250 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। अल्लाह पाक देने को बेहद कबूल फरमाए और आ जाइए, इधर आ जाइए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए देने को। अल्लाह जो है घरों के माहौल को एक पुरसुकून माहौल का फरमाए, इस्लामी माहौल बनाए। अल्लाह हर बला आफात से मुसीबत से अल्लाह जो है बचाए। आ जाओ भाई, आ जाओ। अब जो है कोई कैद नहीं रखने हैं। मैं मौलाना आ जाइए जी। गणेश जिला परिषद, माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब गणेश जिला पार्षद साहब ने जो है मस्जिद की इमदाद 1000 रुपए से की है। क्या बात है। अल्लाह पाक इसके जो है नजात का जरिया बनाए और जो है अल्लाह पाक हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए। और आ जाए। हाँ, देखिए लाल गुलाब समिति साहब ने अभयपुर 1000 रुपया। लाल गुलाब समिति साहब ने जो है अभयपुर 1000 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। अल्लाह पाक पे देने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह नजात का और हिदायत का अल्लाह पाक जो है जरिया बनाए। ममनून आलम समिति 1100 रुपया दिए हैं। माशाअल्लाह, ममनून आलम समिति से ने जो है 1100 रुपए जो है दिया है। यहाँ पर लिख लीजिए। हाँ हाँ, आ जाए भाई। जिसके पास अगर नहीं है तो वो आकर के लिखा लीजिए यहाँ। भाई अल्लाह के घर के लिए आपसे चंदा लिया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के घर के लिए मांगा न जाए, बल्कि चूंकि सबसे अच्छी जगह पर हमारा रुपया लग रहा है, खुद बखुद हमको लाकर देना चाहिए। लेकिन हमारी ये कमजोरी है हम मुसलमानों की कि मस्जिद के नाम पर हम चंदा करते हैं और किसी नाम पर नहीं करते। इसलिए आज चूंकि मस्जिद के नाम पर चंदा किया जा रहा है और अल्लाह का घर तामीर हो, अल्लाह का घर आबाद हो, इसलिए यहाँ पर मजमे में जितने लोग हैं हर एक की किसी न किसी शक्ल में शिरकत होनी चाहिए। 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, कोई जरूरी नहीं है कि आप 5000 ही लेकर आइए, या ऐसा भी नहीं है कि अच्छा 500 का दौर चल रहा है तो आप 1000 मत दीजिए। अच्छा किसको भी जो है वो जल्दी से अब मौलाना ये जो है मैं रुमाल यहाँ पर बिछा दिया हूँ। अब तमाम हजरात से मैं एक दरखास्त ये करूंगा, जिससे जितना, एक मिनट रुकिए, तो जिससे जितना हो जाए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, जिससे भी जितना बन जाए। कोई सांप जो है खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ला करके जो डाल दीजिए। इंशाअल्लाह ये लाज अगर रखिएगा, कल क़यामत में जो है अल्लाह पाक आपका लाज रखेगा। आ जाइए। मेरा ख्याल है कि रुमाल लेके 2-4 लोगों को घुमा दीजिए ताकि उनको तकल्लुफ भी ना हो। अरे अपनी जगह में बैठ जाएगा। हाँ, बैठ जाए दोस्तों। आ जाइए, डाल दीजिए भाई, आकर के डाल दीजिए। खुदा के घर के लिए दे दीजिए भाई। खुदा के घर के लिए साहब ने अपनी जगह में जाकर 500 रुपया दिया है। हाफिज अबू तलहा, हाफिज अबू तलहा साहब ने 500 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। अल्लाह दोस्तों आप अपनी जगह पे बैठे रहे और कमेटी के कुछ लोग चादर लेके घूम रहे हैं। आप बंद मुट्ठी के साथ अच्छी नीयत हमारी माँ और बहनों के पास चादर लेकर के वहाँ पर भेज दें। हाँ भाई, अरे भाई वहाँ पे गए, ए मौलाना चादर वहाँ औरतों की पिंडाल में है। हाँ उधर जा रहे हैं, कमेटी के कुछ लोग उधर दीजिए वहाँ। हाँ, ला करके डाल दीजिए भाई इस चादर में, जिससे जितना हो जाए। 1 रुपए ही सही खुदा के नाम पर, खुदा के घर की तामीर के लिए बना। आ जाइए भाई, आ जाए। वो हजरात बहुत से लोग यहाँ पर हैं बैठे हुए, माशाअल्लाह। सभी लोग आ जाइए भाई, कोई सांप खाली न रहे, सबके सब जो है आ जाइए। आ जाइए, खुदा की घर की तामीर हो रही है। मुफीद आलम साहब सरपंच 1500 रुपया दिए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। मुफीद आलम साहब सरपंच जो है 1500 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। अल्लाह पाक जो है 15 करोड़ के बराबर उसको सवाब अता फरमाए। बात है, बहुत अच्छे। हाँ, मोहम्मद इमरान ने अपनी वालदा के नाम से 500 रुपए। हाँ, मोहम्मद इमरान ने अपनी वालदा मरहुमा के नाम पर 500 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। मरहुमा की जो है मगफिरत फरमाए, अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाए। आमीन।
आ जाइए भाई, आ जाइए, कोई साहब खाली न रहना चाहिए और अपनी जगह में जाकर के बैठ जाइएगा, इसलिए कि वो जो आप लोग शायरों को पसंद करते हैं, आपको सुनाने के लिए ये लोग बेताब है, आप अपनी जगह बना करके वहां रखिएगा। हाँ, आ जाइए, आ जाइए, कोई साहब अभी मजमे में मैं देख रहा हूं पीछे वाले भी जो है बहुत बाकी है, वहां पर अभी आ जाए, थोड़ा तकलीफ कर लीजिए। मोहम्मद बाबुल, मोहम्मद दादी मरहुमा के नाम से, अपने दादी मरहुमा के नाम से 500 रुपए की इमदाद की। अल्लाह पाक जो है मरहुमा की मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह का बागीचा बनाए। देखिए कमेटी के कुछ लोग रुमाल लेके घूम रहे हैं, उसमें आ जाए भाई, कमेटी के कुछ लोगों से गुजारिश है, माँ बहनों में टहल जाए, घूम जाए। चादर उधर लेकर पूरब तरफ चले जाइए, उधर पीछे चले जाइएगा। बहुत से लोग भाई अभी बाकी हैं, हमें नजर आ रहा है बहुत से लोग। मेरे भाइयों, आज अगर एक तो चाय और पान अगर नहीं खाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ला करके डाल दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है उसी 1 रुपए को कबूल करेगा मेरे भाइयों, तो बेड़ा पार हो जाएगा। आ जाइए, खुदा का घर बना लीजिए। आइए, मुसलमान ही खुदा के घर की तामीर करता है। अरे मुसलमान ही खुदा के घर को बनाता है, मुसलमान ही जो है खुदा के घर का मुहाफिज है। याद रखो मुसलमानों, इसका बदला अल्लाह पाक जरूर देगा। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह पाक एहसान करने वाले का जो है को जाये, एहसान को जाये नहीं करता है, उसके दिए हुए को बर्बाद नहीं करता है। बच्ची नसीहत अपने दादा दादी के नाम से माशाअल्लाह, ये देखिए नसीहत बच्ची ने 200 रुपए से अपने दादा दादी के नाम से दी है। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए उनके दादा और दादी को, और अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। आ जाए भाई, चादर लेकर के पूरब तरफ भी चले जाइए भाई, चले जाइए। और कोई साहब है भाई, देखिए ये मौका, और ये जो है सिरसी अपने वालिदा के नाम से 500 रुपए, 500 रुपए वालिद के नाम से, वालिद के नाम से जो है 500 रुपए से इमदाद की है। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह पाक जो है दर्जात बुलंद फरमाए, और हर बला से मुसीबत से अल्लाह महफूज करे। आगे बढ़े, आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी से आ जाए। और कौन बाकी है भाई? बहुत से लोग बाकी। अच्छा, ये जो हमारे भाई अपनी वालिदा की तरफ से 200 रुपए, 200 रुपए से इमदाद की है। ऐ भाई, ये लोग जो कुर्सी में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग तो खड़ा हुआ ही नहीं देने के लिए। हाँ, उसको आप देखिए, आप ही पहचान सकते हैं। हाँ, पहचान है। ये जो पीछे बैठा हुआ ना, हमें नजर तो आ रहा है, इन लोगों को खड़े हुए हमने देखा नहीं है। आ जाइए, आ जाइए, कुर्सी छोड़िए। इधर देखिए, एक लाठी लेके खड़े हुए हैं, ये मार के जाने का इरादा या फिर क्या है, अल्लाह जाने जी। अरे भाई आ जाए, आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए। और कौन साहब है भाई? कोई साहब है और बाकी? देखिए, ये जलसा अभी जो है चलता रहेगा, और ये फेरिस्त जो है अभी बाकी है बहुत, तो ये जो है चलता रहेगा मेरे भाई। आकर के जो है आकर के देते हुए चले जाएं, ये मौका बार बार नहीं आएगा आपके पास, कल जो है चंदा करने के लिए नहीं जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, अभी मौका है, ले लो भाई, ले लो हिस्सा, अल्लाह के राह में हिस्सा ले लो अपने जो है। जिनको जो देना है वो रुमाल में डाल दिए हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह आपकी बातों का पूरा ख्याल रखा गया है। अल्लाह। और अपनी माँ बहनों से मैं बहुत आजिजाना रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी माओ बहनों, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा लेने में मर्द से ज्यादा औरतों का होता है। हाँ, आप अगर आप कोई जेवरात वगैरह देना चाहती है तो कमेटी के किसी जिम्मेदार को दे सकती है। अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। जो शख्स भी 1 रुपया दिए हैं या 1000 दिए हैं या 5000 दिए, जो भी रकम दी है, अल्लाह उनके जायद मकासद को पूरा अता करे। आमीन। अल्लाह ताला उनको हर आफत से बचाए, शरीरों के शर से, फित्तीनों के फितने से, हासिदों के हसद से उनकी हिफाजत फरमाए, और कमाई में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए।